لیکن سی ٹی ڈی کی پریس کانفرنس میں جو دعوے کیے ہیں ہم اس کو رد تو نہیں کرتے، لیکن ماضی میں جو سی ٹی ڈی نے یا پولیس نے بہت سارے دعوے کیے ہیں وہ دعوے بعد میں جو ہے وہ کمزور ثابت ہوئے یا اس کی اتنی حقیقت نہیں تھی جتنا انہوں نے بتائی ہے۔ اب جو کے پی او والا واقعہ آپ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا جو یہ کرایا گیا۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کے پی او والے واقعے سے پہلے ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ داعش کی طرز پر ایک یہاں پہ ولایتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ جنوری 2023 میں جو ہے وہ باقاعدہ ان کی امینڈمنٹ کر کے ان کے ملٹری رولز کی بک جاری کی گئی، صحیح ہے، ٹی ٹی پی کی۔ اس رولز، اب وہ ملٹری رولز پڑھ لیں آپ ٹی ٹی پی کے، اس میں کلیئر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو حملہ ہوگا وہ وزیر دفاع جو مفتی مزاحم ہیں ان کے پرمیشن کے بغیر نہیں ہوگا، اور جب خودکش جیکٹ بنے گی یا جو بم بلاسٹ ہوگا اس کے لیے بارودی سیکشن بالکل الگ ہے، ہر جگہ کا، ہر علاقے کا، شہر کا بھی الگ ہے۔ کراچی کا بھی یقیناً بارودی سیکشن ہے ان کا، ہے جو انہوں نے اپنے خود اس ملٹری بک کے اندر دعویٰ کیا ہے۔ تو وہ اس سیکشن سے چیزیں منظور کی جائیں گی، یعنی خودکش کا ان کے پاس سیل الگ ہے، بارود کا سیل الگ ہے، ریکی کا گروپ جو ہے وہ انٹیلیجنس ونگ کی انڈر میں ہے۔ اب کراچی میں کیونکہ دلگی نظام ہے، کراچی میں ابھی تک آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ذوب کے جو سربکف مہمند ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، جو عمر خالد خراسانی کے رائٹ ہینڈ میں شمار ہوتا تھا ان کا۔ یہ ذوب سے آپ کو پتہ ہے کہ ذوب کی لوکیشن کیسی ہے کہ اس کا انٹیریئر سندھ کے علاقے بھی کنٹرول ہوتے ہیں، بلوچستان کے بھی کنٹرول ہوتے ہیں اور یہاں کے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے ایک، آپ دیکھیں، بڑی حکمت کے تحت اپنے جو اس سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں اس میں خودکش بمبار کی تصویر بھی جاری کی جاتی تھی اور ڈیٹیل بھی بھیجی جاتی تھی۔ کیا بات ہے کہ اس دفعہ جو ٹی ٹی پی کا کے پی او کا حملہ تھا اس میں کسی خودکش کی تصویر نہیں لگائی گئی، اور نام بھی جو ہے وہ اس میں جاری نہیں کیے گئے، نام تک نہیں بتائے گئے۔ اس کے مقابلے میں ایک جو ہے جبہت السیف الاسلام نامی ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے جو ہے وہ ایک پوسٹر ریلیز کیا اور اس میں ان کا جو لنک ملتا تھا بلوچوں کا اور جو ان کے عسکریت پسند ہیں اور ٹی ٹی پی کا، دونوں کا رنگ ملتا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کا نام مجید بلوچ ہے اور اس کی تصویر بھی جاری کی۔ تو اس کی تحقیقات بھی ٹی سی جی کو ہونی چاہیے کہ یہ کون سا گروپ ہے جس نے باقاعدہ پوسٹر جاری کیا اور بتایا کہ مجید بلوچ جس نے خودکش حملہ کیا وہ مجید بلوچ ہے۔ تو یہ بھی تو انکوائری میں ہونا چاہیے نا، صرف یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ یاسر تھا افغانستان بیٹھا ہے، ایک جو مر گیا وہ انوالو تھا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج تک ٹیررزم کے حوالے سے جتنی جو ہے نا انویسٹیگیشن ہوئی، یہ سب بودی ہیں، بہت ساری کمزوریاں اس میں۔ مثال کے طور پہ آپ صرف پولیس افسران سے ایک سوال کر لیں کہ جب ایک خودکش حملہ یا ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے تو کتنی کمیٹیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں رے کی کمیٹی الگ ہوتی ہے۔ آج تک پولیس نے آپ کو بتایا کہ یہ رے کی کمیٹی کا تھا، یہ اچھا ماسٹر مائنڈ کبھی یہاں پہ نہیں ہوتا۔ ماسٹر مائنڈ وہ ہوتا ہے جو پورا منصوبے کو تیار کرتا ہے، اس کو سنتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ ماسٹر مائنڈ تو جو ہم سن رہے ہیں کہ سربکف تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرمیشن تو مفتی مزاحم نے دی۔ جب آپ کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کے نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے لوگ انوالو ہیں، جب تک ان کے خلاف نہیں ہوتی کارروائی، آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کامیابی مل گئی۔ اگر آپ مفتی مزاحم کو ہی پکڑ لیتے ہیں، آپ سربکف کو ہی پکڑتے ہیں اور آپ تیسرے خودکش حملہ آور کی بھی تصدیق کر سکتے ہیں تو آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ یہ تو بتائیں اس میں انویسٹیگیشن میں کہ جب وہ ان کا گروپ نام لے رہا ہے مجید بلوچ کا، تو آپ اس کو تصدیق کریں نا، یہ گروپ کون سا ہے، یہ گروپ کون چلا رہا ہے اور یہ انہوں نے کیوں جاری کیا، کیسے جاری کیا، اس کی تصدیق یا تردید تو کریں۔ اور اگر فرض کریں کہ ان کی بات صحیح ہے تو اس گروپ نے مجید بلوچ کی تصویر کیوں جاری کی؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی حکمت ہوگی نا۔ اچھا، پھر آپ دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد جو بلوچستان میں بھی اٹیک بڑھے ہیں، اس میں ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں جو انس بلوچ کا واقعہ ہوا ہے جو حملے میں مارا گیا، انس بلوچ کے اوپر کتنی تشہیر ہو رہی ہے، کتنے پوسٹر جو ہے نا اس کے جاری ہوئے ہیں، اور اس کے لیے صرف ٹی ٹی پی کا معاملہ نہیں ہے، یہ بات کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، تھوڑا سا اس کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ جیش العدل نے بتایا ہے، جیش العدل جو ایران کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ انس پہلے ہمارا کارکن تھا، ہمارا جنگجو تھا، بعد میں ٹی ٹی پی میں گیا ہے۔ ابھی اس وقت ضرورت ہے کہ جو ٹی ٹی پی یہ کام کر رہی ہے کہ وہ سندھی بولنے والوں کو، اور کیونکہ وہ تو مل نہیں پا رہے ان کو، تو وہ بلوچ عسکریت پسندوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ذوب سے ہو رہا ہے، سربکف اس کو ریکروٹ کر رہے ہیں اور وہی اس کی جو ہے وہ تشکیل کر رہے ہیں۔ تو لہذا کیونکہ ماضی میں بھی سی ٹی ڈی نے بہت ساری چیزیں کیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں یا بودی نکلیں، وہ اس کی جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے، اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اگر ٹیررزم کا راستہ روکنا ہے
تو پوری جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ انویسٹیگیشن ضروری ہے.